أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ کو قرضہ دے، بہترین قرضہ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے، کئی گنا زیادہ کر کر. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی جانب لوٹ کر جاؤ گے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 245 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس حکم شریعت پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی اساس اور بنیاد دو عقیدے ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. یہ دو عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں اور انہی کی گواہی دینے والا، انہی کی شہادت دینے والا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اگر کسی 100 سال کے کافر کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہو تو اس کو انہی دو بنیادی عقیدوں کی گواہی سکھائی جائے گی، انہی دو بنیادی عقیدوں کا اس سے اقرار لیا جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر سے مسلمان ہو جائے گا. تو یہ دو بنیادی عقیدے اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں، اصل ہیں، اصول ہیں. اس لیے ان دونوں عقیدوں کی حفاظت کا بھی اللہ جل جلالہ نے بھرپور اہتمام و انتظام فرمایا ہے. فرمایا ایمان والو، جب تم ان دونوں عقیدوں کو دل و جان سے قبول کر لو تو ان کے مطابق زندگی گزارنا بھی تم پر لازم ہے، اور ان دونوں عقیدوں کی حفاظت اور نگرانی کرنا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے. اور اس کی حفاظت کرتے کرتے، اس کی چوکیداری میں، ان دونوں عقیدوں کی پہرے داری میں اگر تمہاری جان کام آ جائے تو جان لگا دینا، اگر مال کی ضرورت پڑے تو مال لگا دینا. اس لیے سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں معاون مسائل کو بیان کیا، دونوں نگران مسائل، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. الفاظ میں ان کا معنی کر دیتا ہوں. قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو. اللہ کی راہ میں
ذاتیات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ اپنی ذات کے لیے لڑنا یا اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنی ذات کو سہولیات مہیا کرنا جائز تو ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے سے نکل کر اپنی جان کے لیے لڑنے کی بھی اجازت نہیں، اور شریعت کے دائرے سے نکل کر اپنی جان پر خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے دائرے میں جو جسم کو ضرورت ہے اس کو خرچ کریں، اسلام اجازت دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور ایک یہودی سے دو بدو مقابلہ شروع ہو گیا۔ جنگیں تو اس زمانے کی تھیں کہ دو لوگ میدان میں اترتے، ایک دوسرے کو للکارتے اور پھر اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے۔ ان میں یہ بات یقینی تھی کہ ایک بچ جاتا ایک کٹ جاتا، تو لازمی بات ہے یہاں بہادری کا پتہ چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے مبارزت فرما رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی تاب نہ لاتے ہوئے یہودی گر گیا، پیٹھ کے بل گرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتے۔ یہودی نے بغض میں اپنا آخری غصہ نکالتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا۔ تو لازمی بات ہے یہ جو کیفیت ہے یہ اور زیادہ جذباتی کر دینے والی کیفیت ہے، کیوں کہ اس کے اندر انتقام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہیے کیا تھا، ظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ اس کا سر کاٹنے میں دیر نہ کرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے سینے سے اتر کے کھڑے ہو گئے، تلوار جھکا لی۔ یہودی نے کہا جناب یہ کیا بات ہے، میں اور آپ آپس میں دشمن ہیں، آپ نے مجھے پچھاڑ لیا، گرا لیا، اور پھر میں نے مقابلے سے ہٹ کر اپنی نفرت کا اظہار بھی آپ کے سامنے کر دیا کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوک بھی دیا ہے، پھر بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ قربان جو ان مبارک ہستیوں کی تربیت پر، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے تیرے ساتھ لڑ رہا تھا، اس لیے کہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، تو اللہ اور اس کے نبی کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میری ذات کا بھی دخل ہو گیا، یہاں میری جذباتیت کا بھی دخل ہو گیا، تو میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے اخلاص میں فرق نہ آ جائے، کہ کہیں میرا یہ تیرے کو قتل کرنا اپنی ذات کی بنا پر نہ لکھ دیا جائے، میں نے اس لیے تیرے کو چھوڑ دیا کہ یہاں بیچ میں میری ذات کا دخل ہو گیا۔ یہودی نے کہا اتنا اللہ کے نبی کی اتباع، اتنا دین اسلام کی اتباع، اتنا اللہ کے حکموں کا لحاظ، تو کہنے لگے علی پھر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، ہاں ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں کمال کی بات کیا ہے کہ انسان کے مد نظر ہر وقت کیا ہو، اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے۔ کیا بلند ہو بھائی؟ میری ذات مقصد نہیں، میرے مفادات مقصد نہیں، ہم میں سے کسی کی ذات و مفادات مقصود نہ ہو، ہر ایک کا سب سے بڑا مفاد، سب سے بڑا مقصود یہ ہو کہ اللہ کا دین سر بلند رہے، اللہ کا حکم سر بلند رہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ نیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، جب یہ نیت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے دین کو سر بلندی عطا فرمائیں گے، اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اسی طرح ان مخلصین دین کے پہرے داروں کو بھی عزت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب کیا ہو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہماری سنتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمیں جو کرنا ہے کس کی رضا کے لیے کرنا ہے جی، اللہ کے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کی رضا کے لیے، بڑے سے بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ تو
اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے لگے اور بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش میں لایا گیا، منہ پہ پانی چھڑکا گیا، پھر بیان کرنے لگے، ہچکی بند گئی روتے روتے، پھر گر گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور انہیں ہوش میں لایا گیا، بالآخر انہوں نے حدیث بیان کی، اللہ اکبر۔ چونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے نبی کے کسی پیغام کو بھی اس میں ڈوب کر اس کو سمجھنے والی تھیں اور اس کو اپنانے والی اور اخلاص سے آگے پہنچانے والی ہستیاں تھیں، محض قصہ من حیث القصہ بیان نہیں کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ارشاد سنا کہ جہنم کو ابتداءً 3 لوگوں سے جو ہے نا جوش دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو 3 لوگوں کے ذریعے جوش دیا جائے گا۔ 3 لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ محض لوگ 3 ہوں گے، 3 قسم کے لوگ لاکھوں ہوں گے، لیکن ان کی قسمیں کتنی ہوں گی؟ 3 قسم کے گناہگاروں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، اس کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا وہ عالم ہوگا کہ جس نے اس لیے علم لوگوں تک پہنچایا کہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دین کی بات اس لیے لوگوں تک پہنچائی کہ لوگ میرے گن گائیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے مرید بن جائیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ تو دن قیامت کے ایسے عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے دین کا علم پڑھا اور پھر میں نے تیرے بندوں تک پہنچایا اور لوگوں کو میں نے دین سمجھایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت تو یہی تھی نا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے گن گائیں۔ تو فرمایا جو تیری طلب تھی دنیا میں وہ تجھے مل گئی، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، آج کے لیے چونکہ تو نے کیا کچھ نہیں تھا اس لیے تجھے آج اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اور حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اعاذن اللہ منہا، اعاذن اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اس کیفیت کو سوچ کر، پھر ہوش میں لایا گیا تو فرمانے لگے دوسرا شہید ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں نا رتبے کتنے عظیم ہیں، فی نفسی یہ مقام کتنا عظیم ہے، ایک عالم ہے، ایک شہید ہے۔ شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے کیسی زندگی گزاری، کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کے دین کی بقا کے لیے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان دے دی، اپنی جان قربان کر کے میں آ گیا۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے نہیں، ہماری نظر تو تیرے دل پر تھی، ہم تو تیری نیت کو جانتے ہیں، تیری نیت محض یہ تھی کہ میں اس لیے لڑوں، میں اس لیے شہید ہو جاؤں کہ لوگ میری بہادری کے قصے سنایا کریں، لوگ میری بلے بلے اور واہ واہ کریں، لوگوں میں بہادر گردانا جاؤں۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے تیری بہادری کے قصے دنیا میں زبان زد عام ہو گئے، لوگوں نے تجھے بہادر بول دیا، تو نے آج کے لیے کیا کچھ نہ تھا، اس لیے آج ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی نیک بدلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی حکم ہوگا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ سخی اور مالدار شخص کو بلایا جائے گا جس نے غریبوں پہ خرچ کیا، مسکینوں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، اور زندگی بھر وہ اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کرتا رہا، لیکن نیت یہ تھی اس کی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے جی، بڑا سخی ہے جی، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ آپ کے دین پہ خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، سو جو تو نے چاہا تجھے دنیا میں مل گیا، تیری واہ واہ دنیا میں ہم نے کروا دی، آج کے لیے تو نے کیا کچھ نہ تھا، لہٰذا آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اس کا نیک بدلہ نہیں ہے، اسے بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو کتنے بڑے تینوں منصب ہیں۔ ایک عالم ہے، وہ عالم جو دن قیامت کے 70 گناہگاروں کو بخشوا کے جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ عالم
مگر کیسا عالم کہ جس کے دل میں اللہ کی رضا ہو. کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے. پڑھا تو اللہ کی رضا کے لیے، پڑھایا تو اللہ کی رضا کے لیے، سنایا تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو اگر مسئلہ بتایا تو کس لیے؟ کون راضی ہو جائے؟ اپنے علم کا سکہ بٹھانے کے لیے نہیں، اپنے علم کا ولولہ نہیں کہ میرا علم، میں بڑا عالم تصور کیا جاؤں، میں مفتی اعظم کہا جاؤں. نہیں میرے بھائی، نہیں. نیت کیا ہو کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے، اللہ نے میرے کندھوں پر اپنے دین کے علم کی ذمہ داری رکھی ہے، میں اپنے نبی کا وارث ہوں، مجھے اللہ کے نبی کی امت کی خیرخواہی کرنی ہے، مجھے اللہ کے نبی کی امت کو رہنمائی دے کر قرآن و سنت کی روشنی میں جنت میں لے کے جانا ہے. یہ عالم وہ ہے اگر یہ سوئے گا تو بھی فرشتے اس کی عبادت لکھیں گے. یہ وہ عالم. اور ایک طرف شہید ہے جس کے متعلق ہے اگر کوئی اخلاص سے جان کی قربانی دیتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر ابھی نہیں پہنچتا کہ اس کی مغفرت پہلے ہو جاتی ہے. اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے شہادت کا. اس لیے کہا گیا نا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور. بہت اعلیٰ زندگی ہم نے دے دی، لیکن ادھر نیت میں میرے بھائیوں فتور آیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ایک سخی اپنا مال لٹانے والا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن نیت میں فتور آ گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو میرے بھائیوں، مقصود کیا ہونا چاہیے کہ میں جان دوں یا مال دوں، میری جان لگے یا میرا مال لگے، راضی کون ہو جائے؟ ہاں، اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں غالب آ جائے، میں اللہ کے دین کا محافظ بن جاؤں. میری سعادت ہے کہ میری جان اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لیں، میرا خون اللہ کے دین پہ لگے، میرا پسینہ اللہ کے دین پہ لگے، میرے چند ٹکے اللہ کے دین پہ لگ جائیں. کیا وارے نیارے ہو جائیں گے. نہیں تو اللہ نہ ہماری جان کے محتاج ہیں نہ ہمارے مال کے محتاج ہیں. وہ چاہیں تو اپنے دین کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں. نہیں کروا سکتے کیا؟ وہ قادر مطلق ذات ہے. چنانچہ یہاں پر پہلے قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ آیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے. قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. جی سو جاؤ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ ہاں سو جاؤ. ماشاءاللہ. اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دو. کون سی؟ لڑو. یعنی سب سے محبت زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ جان سے. جان سے محبت ہے. اس جان کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، ساری زندگی اسی جان کو عذاب میں ڈالتا ہے، کما کر کے اسی جان کو سکھ پہنچے، اسی جان کو ہی دکھوں میں کھپا دیتا ہے اسی جان کو سکھ پہنچانے کے لیے. زندگی میں جان لگا دی، لیکن لگاتے جان کو سکھ نہیں دے سکا، موت آ گئی. سمجھ آ گئی. فرمایا جو تمہاری قیمتی چیز جان ہے اس کو کسی چیز میں نہ لگاؤ، اگر لگانی بھی ہے تو اللہ کی راہ میں لگاؤ. کس میں لگاؤ بھائی؟ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں لگاؤ. نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. آج کے سبق آیت نمبر 245 میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن انداز دیکھیے میرے رب نے کیسا انداز بیان کیا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی ایسا بندہ، من ذا، ہے کوئی ایسا خوش نصیب، الذی یقرض، کہ جو میں اللہ تعالی کو مال دے. کیا دے؟ مال دے، لیکن مفت میں نہ دے، میں اللہ کو بطور قرض دے. کیا کرے؟ فرمایا احسان نہ کرے ہم پر احسان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مال دے دیا فری میں نہ دے. فرمایا قرض دے لوٹا دیں گے، لیکن خیال کرے قرض ایسا نہیں کہ مہینے 2 مہینے کی مہلت نہیں، ٹائم نہیں ہے. فرمایا قرض حسنہ دے، بہترین قرض. قرض اور قرض حسنہ میں فرق یہ ہوتا ہے، قرض جو عمومی دیا جاتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی 1 مہینے بعد لوٹانا ہے، سال بعد لوٹانا ہے، فلاں تاریخ کو لوٹانا ہے. یہ تو عام قرض ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. لیکن جو قرض حسنہ، کیا مطلب؟ بھائی یہ لے جاؤ، تمہیں ضرورت ہے، تم اپنی ضروریات پوری کرو، جب اللہ توفیق دیں تو لوٹا دینا. کیا کوئی پابندی؟
آسانی دے دی. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آیا کہ جو اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، یعنی جس نے اس کا قرض دینا ہے اور یہ اس مدت پہ مہلت پہ نہیں پہنچ سکا، نہیں دے پایا قرض، فرمایا جو اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے اللہ اس کو دن قیامت کے جہنم سے مہلت عطا فرماتے. یہاں جہنم سے مہلت کا کیا مطلب ہے؟ جہنم سے اللہ اس کو آزاد فرما دیں گے. کیا ہوگا بھائی؟ سبحان اللہ. تو فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے دے، قرض حسنا، جلدی مطالبہ نہ کرے اللہ سے. فرمایا بس دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اللہ اس کو لوٹا دوں گا لیکن کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا. لوٹا دوں گا. توجہ ہے بھائی؟ جاگیں بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا؟ قرضہ مانگا ہے. قرض دے دو، فری میں نہ دو مجھے. کیا مطلب ہے؟ میرے دین کی حفاظت کے لیے جہاد میں مال خرچ کرو. اس آیت میں جہاد میں خرچ کرنے کا حکم ہے بھائی، اس آیت میں. اور دیگر بھی جتنے دینی امور ہیں، جتنے بھی نیکی کے ذرائع ہیں، ان میں خرچ کرنا بھی قرض حسنہ ہے. کیا مطلب؟ جہاں جہاں ضرورت پڑے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، قرض حسنہ ہے. لیکن آپ مجھ سے قرض مانگیں کہ جی مجھے 100 روپے قرض چاہیے، اور میں آپ کو تبھی دے سکتا ہوں نا کہ وہ مال میرا ہو. ہاں بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے برابر والے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے آپ کو دے دیا. یوں تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. میں کم از کم اس مال کا مالک تو ہوں، پھر میں آپ کو وہ قرض دوں. یہ جو ہمارے پاس مال ہے اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے یا اللہ کا ہے؟ جی کمال کی بات ہے بھی اسی کا، ہمارا نہیں ہے. برتنے کے لیے دیا ہے اس نے، لیکن کیا کیا؟ جس کا ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہے مجھے لوٹا دو. فرماتا ہے نہیں، ہے بھی میرا لیکن قرض کے طور پر دے دو. ہے بھی میرا لیکن مانگ کیا رہا ہوں تم سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا دنیا میں تو کئی گنا بڑھا کر دوں گا، کم از کم 10 گنا. اور پھر ایک حکم فرمایا جہاد میں لگاؤ گے 700 گنا. تم 1 روپیہ لگاؤ گے، میں اس کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر دوں گا. وہ بھی آگے تیسرے پارے میں آیت آنے والی ہے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے بہت قریب رہے ہیں، آپ نے بہت حدیثیں نقل کی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں کا کتنا بدلہ اور اجر بیان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور نیکیوں کا؟ تو فرمانے لگے، ہاں ایک تابعی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے کسی نیکی کا 1,00,000 گنا بھی بدلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم ایک نیکی کرو اور اللہ بدلے میں کیا لکھیں؟ 1,00,000 نیکی. تو فرمانے لگے تم 1,00,000 کی بات کرتے ہو، نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ بعض نیکیوں کا 2-2 لاکھ گنا بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی انہی نیکیوں میں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی، میں نے کہا کم از کم کتنے گنا؟ 10 گنا. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. جو ایک نیکی کرے گا کم از کم اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی کم از کم، پھر آگے جتنا بڑھا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آج تو باتیں زیادہ ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہی. تو کوئی ضرورت مند آیا اور سوال کیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا، جا کر اپنی اماں بی بی فاطمہ تو زہرا سے کہو کہ وہ جو 6 درہم رکھے ہوئے ہیں گھر میں، کتنے درہم؟ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 درہم دے دو، غریب کو دینا ہے، 1 درہم دے دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حسن جا کے بابا سے کہنا کہ وہ تو آٹا منگوانے کے لیے رکھے تھے. کس کے لیے؟ ضرورت ہے گھر کی بنیادی، آٹا منگوانا تھا، آٹے کے لیے رکھے. حضرت علی نے فرمایا کہ جا کے اماں سے کہو اب تو 6 کے 6 دے دیجئے. پہلے کتنے مانگے تھے؟ اب تو 6 کے 6 دے دیں.
خیر کوئی انکار نہ تھا، وہ بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھیں، 6 کے 6 اٹھا کر دے دیے۔ حضرت علی نے اس ضرورت مند کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کچھ لمحے گزرے کہ ایک شخص آواز لگاتا ہوا مسجد نبوی کے سامنے آیا کہ بھائی میرے پاس اونٹ ہے، فارسیل ہے، بیچنا چاہتا ہوں، تم میں ہے کوئی ایسا بندہ جو اس کو 140 درہم کے بدلے خریدے؟ 140 درہم کے بدلے خریدے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی 140 کے بدلے میں خرید تو لوں گا، لیکن مجھے پیسوں کی مہلت دے دیں، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیں، یعنی ادھار پہ اگر بیچتے ہیں تو میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ادھار پہ لے لیجئے، 140 کا بیچ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اس کی نکیل پکڑی، بس تھوڑے ہی چلے ایک اور صحابی مل گئے، کہنے لگے علی اونٹ لائے ہو، خریدا ہے، بیچنا چاہتے ہو مجھ پہ؟ فرمایا ہاں بیچنے کے لیے خریدا ہے۔ کتنے میں بیچو گے؟ فرمایا 200 درہم لوں گا۔ کتنے؟ خریدا کتنے میں تھا؟ 140 میں۔ 200 درہم لوں گا اس کے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے 200 میں میرا ہو گیا، روکو میں پیسے لے آؤں اور آپ کو پیسے دے کر اونٹ لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی ہے، انہوں نے 200 درہم ان کے حوالے کیے اور اونٹ اپنا کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلوایا جس سے خریدا تھا، 140 درہم اس کے حوالے کیے اور 60 درہم حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو دے کر فرمایا جائیے جا کر اپنی اماں کو دے آنا اور اماں کو کہہ دینا کہ رب نے جو وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم 1 دو گے، میں اللہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو نے 6 دیے تھے، اللہ نے لوٹا کر 60 دیے ہیں۔ کتنے دیے ہیں بھائی؟ لیکن اس کے لیے یقین چاہیے، بڑا سا یقین چاہیے اس کے لیے، اور یقین کے لیے بھی مضبوط دل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جتنا مٹھی تنگ کریں گے اتنا اللہ کی جانب سے رزق تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اگلے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو روزی فراخ بھی کر دیتے ہیں اور روزی تنگ بھی کر دیتے ہیں۔ یقبض اس کو تنگ کر دیتے ہیں، و یبسط اور فراخ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم اگر دل کھلا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی رزق و روزی کے کئی دروازے کھول دیں گے۔ اگر تمہاری مٹھی تنگ ہوتی چلی جائے گی اور تم نے بھی بخل سے کام لینا شروع کر دیا تو پھر اللہ کی جانب سے بھی رزق و روزی کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، کہ ایک شخص تھے بڑے مالدار، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے، ایک شخص تھے بڑے مالدار اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں نفع بھی بڑھا دیا، عالی شان محل، نوکر چاکر اور سواریاں، گھوڑے، اونٹ۔ اس شخص نے علاقے کی سب سے حسینہ جمیلہ خاتون سے شادی کی۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچانک دروازے پہ کسی فقیر اور محتاج نے صدا لگائی کہ محتاج ہوں، غریب ہوں اور کئی پہر سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو۔ وہ خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں، بڑی اللہ والا دل تھا اس کا، جیسے اللہ نے اس کے دل میں بڑی نرمی رکھی تھی، اور شوہر کے دل میں دنیا کی محبت۔ اب بیوی اٹھی، اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کچھ کھانے کی چیز، چلنے جو لگی دروازے کی جانب تو شوہر نے کہا کیوں خیریت، کہاں جا رہی ہو؟ کہ وہ فقیر صدا لگا رہا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کب کا بھوکا ہے، اس کو میں کھانا دینے جا رہی ہوں۔ تو شوہر نے اس کو غصہ ہو کے بٹھا دیا، کھانا لے کے رکھ دیا، کہنے لگے تم یہاں بیٹھو میں جاتا ہوں۔ چلا گیا اور جا کر دھکے مار کے اس فقیر کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا اور دھکے مار کے اسے کہنے لگا کہ ہم نے اپنے لیے کمایا ہے، تمہارے لیے تھوڑی کمایا ہے ہم نے۔ آ کے جو بیٹھ گیا، بیوی کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، ایمان والی خاتون تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہماری مستورات کو بھی ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ بڑی یقین والی خاتون تھی۔ فرمایا کہ اس کے بعد تو بس ایسا تھا کہ جیسے ایک ایک کر کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، انحطاط، نقصان در نقصان، تجارت میں نقصان در نقصان، تجارتیں ختم، حتیٰ کہ جو جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو گئی، ختم، جو سواریاں، گھوڑے، اونٹ بک گئے، ختم، حتیٰ کہ جو گھر تھا وہ بھی بک گیا۔ بالآخر نوبت، توجہ میری طرف، بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ
شوہر نے اپنی بیوی سے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی اب مجھ سے اپنا پیٹ نہیں پلتا، میں تمہارا پیٹ کیسے پالوں، جاؤ مجھ سے طلاق لے کر عدت گزار کے کہیں اور شادی کر لینا۔ بیوی چلی گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس خاتون کی جہاں دوسری شادی ہوئی، دوسرا نکاح ہوا، وہ شخص اس پہلے شخص سے بھی زیادہ مالدار، بڑی وسعت والا، لیکن دل کا بڑا دریا۔ اسی طرح سیم کنڈیشن، ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، دروازے پہ کسی غریب نے صدا لگائی، بھوکا ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانا کھلا دو اللہ کے لیے۔ تو بیوی اٹھنے لگی روٹی لے کر کہ میں جاؤں جا کر فقیر کو کھانا دے آؤں۔ تو شوہر نے کہا 2-4 روٹیاں اور لے لو، پتہ نہیں بیچارہ کب کا بھوکا ہو، اس کے بچے بھوکے ہوں، کھانا وافر مقدار میں تھوڑا اور لے جاؤ۔ بیوی نے کھانا زیادہ مقدار میں لیا، لے کے جو دروازے پہ پہنچی اور دروازہ کھول کے فقیر کے کاسے میں کھانا رکھنے لگیں، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، چیخ مار کے پیچھے کو گریں اور زاروں قطار رونے لگی۔ دروازہ بند، شوہر دوڑ کے آئے، کیا ہو گیا؟ فقیر چلا گیا۔ تو بیوی کو اٹھایا، کیا ہو گیا؟ اسے حوصلہ دلایا، پانی پلایا، ہو کیا گیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس بار بار اصرار کے باوجود بالآخر بیوی نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے آپ سے پہلے میری ایک اور شوہر سے شادی ہو چکی تھی۔ ہاں ہوئی تھی، وہ بڑے مالدار تھے اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ایک دن ہم دسترخوان پہ بیٹھے، ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اسی طرح ایک فقیر نے صدا لگائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں کئی پہر سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ میں کھانا لے کر جو دروازے کی جانب بڑھنے لگی، میرے شوہر نے مجھ پہ ناراض ہو کر کھانا لے کے رکھ دیا اور خود دروازے پہ آئے اور آ کر اس غریب فقیر کو دھکے مار کے دروازے سے ہٹا دیا۔ لیکن آج میں منظر دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ اسی شوہر جس نے دھکے مار کے فقیر کو ہٹایا تھا، اس نے مجھے طلاق دے دی، گھر بک گیا، مال ختم ہو گیا اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ آج وہی میرا شوہر میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو میرا وہ پہلا شوہر ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو تسلی دی، جاگ رہے ہو؟ اس شوہر نے تسلی دی اور فرمانے لگے کہ آرام سے بیٹھو، منظر جو تم نے بیان کیا واقعہ تو مجھے بھی یاد آ گیا ہے۔ جس فقیر کو تیرے شوہر نے دھکے مار کے دروازے سے ہٹایا تھا وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ وہ رب ہے، وہ بہت قادر ہے میرے بھائی، وہ چاہے تو ایک لمحہ میں کچھ سے کچھ کر دے، کچھ سے کچھ کر دے۔ اس پہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر کے اس پہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ ایمان سے بتائیں کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میرے بندو تم سے مفت نہیں مانگتا، مال بھی میرا ہے، قرض بھی تم سے مانگ رہا ہوں، دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا اور مر کے جب میرے پاس آؤ گے وہاں تو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ ایک دانہ کھجور کا دیا ہوگا اجر پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگا کے دوں گا۔ ان اللہ یربی الصدقات، میں اللہ صدقوں کی تربیت کرتا ہوں، پالتا ہوں میں صدقوں کو۔ یہ مت سمجھیے کم دیا میرے بھائیوں، اتنا ہم نے ضرور کرنا ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں ہم کچھ لگانے لگیں سب سے پہلے اپنے دل میں جھانک لیں کہیں شیطان لعین ہمارے دل کی نیت کو خراب تو نہیں کر رہا، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں نے دیا تو کم از کم یہ ہے جی وہ میرا شکر گزار رہے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی اس کو دے دو تاکہ اس کا منہ بند رہے، ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دینے میں کئی مفادات ہوتے ہیں، دینا ہے کس لیے؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایمان والے جنتی لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پہ مال خرچ کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں 2 باتیں مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1 لا نرید منکم جزاء، ایک تو ہم نے یہ جو تمہیں دیا ہے ہمیں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یعنی منہ سے نہیں کہتے تو دل میں کم از کم نیت ہوتی ہے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کا۔ نمبر 2 ولا شکورا، اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اگلا بندہ مجھے لفظ شکریہ کہہ دے۔ ایمان والے جب اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو سامنے والے غریب کے منہ سے لفظ شکریہ سننا بھی پسند۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ پھر جب یہ بات ہوتی ہے نا پھر قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ میرا رب کتنا قدردان ہے۔ اس طرح کے ایمان والے جب آئیں گے، اللہ رب العزت کو مناتے مناتے اپنا سب کچھ لگا کے آئے تھے دنیا میں، سب کچھ لگا، یہ الگ بات ہے جتنا لگایا اللہ کا وعدہ ہے اسے کئی گنا میں لوٹا کر دوں گا دنیا میں۔
ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً بالیقین سچا ہے. آج نہیں کل نہیں، ایک وقت زندگی میں ایسا آئے گا کہ انسان دنگ رہ جائے گا کہ اتنے نفع مجھے کہاں سے مل گئے. حقیقت میں وہ پیچھے اللہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہوتے ہیں. دن قیامت کا ہوگا اس طرح کا شخص جب آئے گا اللہ کے حضور، جس نے اللہ کے لیے سب کچھ لگایا اور لوٹایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر دیا تھا. قرآن مجید کے الفاظ سننا، اللہ تبارک و تعالی جنت کی 8 دروازے کھول کر جنت کا نظارہ کرا کے فرمائیں گے ان ھذا کان لکم، اے میرے بندے یہ جتنا تو دیکھ رہا ہے یہ سارا تیرا ہے. ان ھذا کان، محل کیسے؟ ایک محل کی دیواریں، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، ایک بلاک سونے کا، دوسرا بلاک چاندی کا. سبحان اللہ. اور گارا جو ہے نا وہ کستوری کا گارا. اور جنت کے درخت سونے کے ہیں میرے بھائی. کس کے ہیں؟ سونے کے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان ھذا کان لکم، اے میرے بندے یہ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے. نمبر 2، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. فرمایا ایک تو ہم تمہیں بدلے میں یہ دے چکے، نمبر 2 میں اللہ تعالی اس کاوش اور محنت پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. قدردانوں، تو نے جو مال لگایا دنیا میں، جو تو نے میرے لیے کیا تھا، اس پر میں اللہ تیرا قدر. سبحان اللہ. وہ رب کہے جس کا سب کچھ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پھر بھی اسی کا دیا اسی کو دے دیا، اسی کا دیا اسی کو دے دیا. فرمایا تمہارا کھا کوئی نہیں جائے گا. فرمایا جو مجھے دو گے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے، دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا، اور مرنے کے بعد تو پھر کیا کہنے. آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ یقین رکھو کہ تم نے لوٹ کر کس کے دربار میں پیش ہونا ہے؟ اللہ کے دربار میں. اس لیے جہاں ہمیشہ کی رہائش جا کے رکھنی ہے وہاں کے لیے بندوبست کرو. ہمیشہ انسان کو جہاں رہنا ہوتا ہے نا بندہ وہیں لگاتا ہے. جہاں عارضی رہنا ہے، مہینہ 2 رہنا ہے، وہاں بندہ کو خرچ کرتا ہے. بھئی عارضی وقت ہے، گزر جائے گا، لیکن جہاں پتہ ہے کہ یہاں میں نے رہنا ہے وہاں لگاتا جائے گا، لگاتا ہے. پتہ ہے اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہاں مجھے اس سے پھر سکون ملے گا. دنیا عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس قدم پہ ہے، اگلے قدم پہ ختم ہے. پتہ نہیں میرا یہ قدم دنیا میں، اگلا قدم میرا قبر میں ہو. میرے بھائیو اس لیے وہاں لگانے کا ارادہ کریں جہاں ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہونا ہے انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جان لو، جن میں ایک چیز یہ ہے غنا کا قبل فقرک. 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے غنا کا قبل فقرک. فرمایا آج تیرے پاس مال ہے اور یہ مت بھول کہ کل تیرے اوپر غریبی اور غربت اور فقیری بھی آ سکتی ہے، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے غنیمت جان اس دن کو، اس پیسے اور مال کو، اور لگا دے میں اللہ کی راہ میں، لگا دے. فرمایا جمع کرا دے میں اللہ کے ہاں. کل تو کرنا چاہے گا لیکن تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوئے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں جی جب ہم کماتے تھے سب کچھ پہ اختیار تھا، تب لگاتے بھی تھے، اب ہمارے اختیار میں نہیں اور بچے دیتے نہیں ہیں. ہاں جی بچے اب کہیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جب ہم خود مختار ہوتے تھے لگاتے. میرے رب نے فرمایا آج ہے نا تو خود مختار، لہٰذا آنکھیں بند کر کے لگا دے. فرمایا یہی لگایا پھر تیرے کام آئے گا. تو میرے بھائی اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک لگائیں گے اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر لکھیں گے. کتنے گنا بھائی؟ 70 گنا بڑھا کر لکھیں گے. لہٰذا ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں. ابھی سے تیاری شروع، ریہرسل پہلے ہوتی ہے. کہیں پہ جا کر اگر کوئی بڑا محاذ فتح کرنا ہے تو یوں نہیں کہ وہیں جا کر بندہ تربیت حاصل کرتا ہے، نہیں، پہلے سے ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے. مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک کا کئی گنا بڑھ کے ملنے والا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ یہ شعبان کے بقیہ دن ہم تربیت حاصل کریں گے انشاءاللہ. تربیت کیا ہے؟ کچھ رکعات نوافل کی ادا کرنے کی ہم عادت بنا لیں، کم از کم اشراق پڑھیں،
چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، محنت کریں، تہجد میں اٹھیں۔ سحری میں تو ویسے اٹھنا ہے رمضان میں، تہجد کی محنت کر لیں، اور رمضان میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، سحری میں ہوگا، افطاری میں ہوگا، صدقہ فطر ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، پھر بہت کچھ ہوگا، غریبوں کو راشن وغیرہ، اللہ جتنی توفیق سب کو دیں۔ لیکن کیا ہے، ابھی سے ہم محنت کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، نیت بنا لیں، نیت پر میرے بھائیو اجر ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کے رزق حلال میں فراخی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دل نصیب فرمائیں جو دل اللہ کی راہ میں لوٹانے کا عادی ہو۔ آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائیں، اللہ تعالیٰ تنگ دلی سے بچائیں۔ کہے سنے جملے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ